وہ میں ہے یہاں پر کوئی کہیں کسی امام نے لکھی تھی، وہ کوئی کلمی نسخہ دنیا میں پڑھا ہوگا، دلیل وہاں ہو بھئی مقلد کو دلیل سے کیا کام ہے؟ حسین احمد مدنی نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب تقریر ترمذی میں صفحہ 399 پر، نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنی چاہیے۔ حنفی بھی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، شافعی بھی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، حنبلی بھی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، اور مالکی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے۔ تو واقعہ اس نے کہا ایک مالکی جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے اس کے پاس تینوں گئے، حنفی، شافعی اور حنبلی، تینوں نے جا کر اس کو کہا ہم تینوں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور تو اکیلا ہاتھ چھوڑ کے کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے ان کو کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں امام مالک کا مقلد ہوں، اور دلیل کا پتہ ہوتا تو تقلید کرتا، دلیل پوچھنے تو جا کے مالک سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ تینوں چپ ہو کر واپس آ گئے، کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ مقلد کا کام نہیں ہے دلیل پوچھنا، مقلد کے لیے دلیل قول امام ہے۔ جیسے مسلم الثبوت کے اندر عمل مقلد ہو فمستندہ قول مجتہد ہی، مقلد کی دلیل تو اس کے امام کا قول ہے۔ اور توضیح تلویح جو فقہ حنفی کے اصول کی بڑی معتبر کتاب ہے، مدرسوں میں آخری سال میں پڑھاتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے اما المقلد فیقول ھذا الحکم واقع عندی لأنہ ادی الیہ رائے ابی حنیفہ۔ مقلد کہے گا کہ یہ مسئلہ میرے نزدیک اس لیے ایسا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے مجھے اس کے مطابق یہ پہنچی ہے۔ تو وہ حنفی مقلد ہو ہی نہیں سکتا جو سیدھی طرح دلیل مان جائے۔ انہیں پتہ بھی لگ جائے نا کہ ہمارے مسئلے کے خلاف حدیث صحیح ہے اور اپنی ان کی تحقیق میں بھی صحیح ہو، وہ ان کے مسئلے کے خلاف سیدھی طرح نہیں مانتے۔ ایک اور دلیل دیتا ہوں، انور شاہ کاشمیری کی کتاب فیض الباری شرح صحیح بخاری، اس کی دوسری کتاب العرف الشذی ترمذی کی شرح، تیسری کتاب معارف السنن یوسف بن نوری کی، چوتھی کتاب مفتی تقی عثمانی جو بھی موجود ہیں زندہ، ان کی درس ترمذی جلد دوم، چاروں کتابوں میں لکھا ہے۔ انور شاہ کاشمیری کہتا ہے مستدرک حاکم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بڑی مضبوط سند کے ساتھ حدیث ہے۔ کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھتے تھے نا تو کانا یتکلم بین الرکعتین والرکعہ، دو رکعتوں اور ایک رکعت کے درمیان گفتگو کر لیتے تھے۔ کیا مطلب نکلا؟ دو الگ پڑھی، پھر کچھ دیر گفتگو کر لی، پھر ایک وتر الگ پڑھا۔ حنفیوں کے ہاں ایک وتر نہیں ہے، یہ وتر اکیلا جو ہے ایک وتر کو ٹنڈی نماز کہتے ہیں۔ ماسٹر بن اکاڑوی نے اپنے مجموعہ رسائل میں کئی جگہ ذکر کیا کہ وہ دم کٹی نماز کہتے ہیں اس کو، ایک رکعت وتر کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بالکل مضبوط اور صحیح ہے کہ دو پڑھ کے آپ نے گفتگو کی، پھر اس کے بعد ایک رکعت پڑھی۔ حدیث تو یہ ہے کانا یوتر ویتکلم بین رکعتین ورکعہ۔ اب آگے لکھتا ہے کہ لقد تفکرت نحو 14 سنۃ، میں 14 سال تک سوچتا رہا ہوں اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ 14 سال سوچتے ہوئے گزار دی کہ اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے، یہ تو ایک رکعت وتر پر بڑی واضح اور مضبوط دلیل ہے۔ پھر کہتا مجھے یہ تعجب ہے آج تک کسی شافعی نے اس حدیث کو اپنی دلیل کے لیے بھی پیش نہیں کیا، اور یہ بھی تعجب ہے کہ کسی حنفی نے آج تک اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ یہ حدیثیں ماننے کے لیے نہیں پڑھتے، جواب دینے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ علامہ محمد ایاد سندھی کی کتاب ہے تحفۃ الانام، تحفۃ الانام کے صفحہ 72 کے اوپر
یہ ایک بات لکھی انہوں نے، کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يَقْرَؤُونَ كُتُبَ الْحَدِيثِ، آپ ان حنفی کو، مقلدین کو دیکھتے ہو یہ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، وَيُطَالِعُونَهَا، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وَيُدَرِّسُونَهَا، حدیث کی کتابیں پڑھاتے بھی ہیں۔ کس لیے پڑھتے پڑھاتے اور مطالعہ کرتے ہیں؟ لا لِيَعْمَلُوا بِهَا، حدیث پر عمل کرنے کے لیے نہیں۔ حنفی حدیث پڑھے گا، پڑھائے گا، حدیث کا مطالعہ کرے گا، لا لِيَعْمَلُوا بِهَا، حدیث پر عمل کے لیے حدیثیں نہیں پڑھتے، بل لِيَعْلَمُوا دَلَائِلَ مَنْ قَلَّدُوهُ، بلکہ یہ اس لیے حدیث پڑھتے ہیں تاکہ جس امام کی انہوں نے تقلید کی ہے نا، انہیں پتہ چلے اس کے پلے میں بھی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ ذرا اس بات پہ غور کریں، اور یہ عملاً ایسے آج بھی موجود ہے۔ کسی حنفی مدرسے میں چلے جاؤ، جب حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، شاگرد پڑھ رہا ہے، استاد سن رہا ہے، جہاں حدیث آ جاتی ہے ان کے اپنے مسلک کے خلاف، تو استاد حدیثوں کا جواب لکھواتے ہیں، اس حدیث کا یہ جواب دینا ہے، اس حدیث کا یہ جواب دینا ہے۔ وہ حدیث ماننے کے لیے نہیں پڑھتا، حدیث جواب دینے کے لیے پڑھتا ہے۔ تبھی تو انور شاہ جیسا ان کا بڑا عالم یہ کہتا ہے کہ تعجب ہے کہ کسی حنفی نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ 14 سال بعد کہتے ہیں ثم ثناء علی جوابن، 14 سال بعد کہتے ہیں مجھے اس کا جواب سمجھ آیا۔ وہ کیا؟ وہی بڑا عجیب سا جواب ہے۔ کہتا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ 2 رکعتیں فجر کی سنتیں ہیں اور 1 رکعت رات کی ساری طاق نماز ہے۔ حالانکہ لفظ کیا ہے؟ کانا یوترو، آپ وطر ایسے پڑھتے تھے کہ یتقلم بین رکعتین ورکعہ، فجر کی سنتیں کہاں گھسیڑ لی بیچ میں، تو وطر ایسے پڑھتے تھے کہ 2 اور 1 میں کلام فرماتے تھے۔ تو حنفی حدیث اس لیے نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر اس نے عمل کرنا ہے، بلکہ امام کے قول کی دلیل دیکھنے کے لیے پڑھتا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، مدرسوں میں ہمارے ہاں 3 سال میں مشکات المصابیح پڑھی جاتی ہے۔ حنفیوں کے مدارس میں 8 سالہ جہاں نصاب ہے، 7ویں سال میں مشکات پڑھتے ہیں، 8ویں سال دورہ حدیث ہوتا، 7ویں سال کو وہ موقوف علیہ کہتے ہیں کہ اس پوری 7 سالہ تعلیم کے اوپر آگے دورہ حدیث کا دار و مدار ہے۔ تو مشکات 7ویں سال میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ مشکات جب یہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں نا، تو بہت ساری حدیثیں امام ابو حنیفہ کے خلاف اور امام شافعی کے مطابق، تو مولوی ان کے پریشان ہو جاتے ہیں اور عوام طالب علم بھی۔ انہوں نے پھر ایک اور مشکات لکھی، اس کا نام رکھا زجاجۃ المصابیح آنی مشکات الحنفی، حنفی مشکات۔ اس کا اردو ترجمہ بھی لاہور سے فرید بک سٹال والوں نے شائع کیا ہے، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے حنفی مشکات۔ بھائی مشکات کو حنفی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جس وقت مشکات جو اصل حدیث کی کتاب ہے نا، وہ ہمارے استاد پڑھاتے تھے اور شاگرد پڑھتے تھے نا، تو طالب علموں اور استادوں کے ذہن میں بہت سارے خلجان پیدا ہو جاتے تھے کہ جو حدیث بھی آتی ہے امام شافعی کو بھی تقویت دیتی ہے، امام ابو حنیفہ کو رد کیے جا رہی ہے، تو کہتے ہیں ہم نے حنفی مشکات اس لیے لکھی تاکہ امام ابو حنیفہ کو بھی کوئی سہارا مل جائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں قرآن کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے۔ اب صحیح بخاری کے مقابلے میں بھی ایک کتاب لکھی گئی، اب کبھی جا الحق یہ کتاب پڑھیں تو اس کے کئی جگہوں پر مفتی احمد یار خان گجراتی کہتا ہے صحیح البہاری میں یہ حدیث آتی ہے، صحیح البہاری، میرے مکتبے میں یہ کتاب موجود ہے، صحیح
بہاری، جتنی موضوع ضعیف منقطع جو ان کو فائدہ دیتی ہیں نا، گئی گزری روایات ہے، راوی کذاب اور وضاع قسم کے ہیں، سارے کٹھے کر کے کتاب میں جمع کر دی روایتیں، نام رکھ دیا صحیح البہاری، کہ صحیح بہاری میں آتا ہے۔ کہنے تم بخاری کہو گے صحیح، تو وہ کہیں گے صحیح بہاری میں آتا ہے۔ تو یہ بہاری شریف بخاری کے مقابلے میں، مشکات کے مقابلے میں حنفی مشکات، کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اس سے سمجھ آتی ہے کہ ان کے پلے میں حدیث نام کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ اصل میں جو مسائل فقہ حنفی میں آ گئے ہیں، انہوں نے اس کے مطابق دلیلیں تراشنا شروع کی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ سہارا کہیں سے ہمارے فقہی مسائل کو مل جائے۔